سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا، عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس عالم میں جو کچھ ہے اس کا پالنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ اب چاہے کوئی اس کو رب مان کر کے کوئی اس رب کو مانے یا نہ مانے، لیکن عالم کا پالنے والا کون ہے؟ وہ جو بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں نا، اس کو بھی وہی دے رہا ہے، اور وہ جو رب کے دربار کے اندر اپنے ماتھے کو ٹیکے ہوئے اس کو بھی وہی رب عطا کر رہا ہے۔ بس دینے میں فرق ہوتا ہے، کسی کو راضی ہو کر دیا جاتا ہے اور کسی کو ناراضی کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ سورہ فاتحہ میں پہلے فرما دیا میں انتہائی مہربان ہوں، اللہ نے خود بیان کر دیا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ تب جس رب نے اپنے قرآن کے اندر پہلے ہی صفحے پر یہ بیان کر دیا میں رحم کرنے والا ہوں، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ غضب نہیں کرے گا ہم پر۔ کیا خیال ہے بھئی؟ جو رب قرآن کھولے تو پہلے صفحے پہ کہہ رہا کہ بہت مہربان ہوں اور رحم کرنے والا ہوں، تو جب اس نے خود اعلان کر دیا میں رحم کرنے والا ہوں، مہربان ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ مہربانی نہ کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کرم نہ کرے؟ اس کا کرم بڑا کرم ہے، وہ کرم کرنے والا بڑا کرم کرنے والا رب ہے۔ بروز محشر نہ کچھ لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال اور نافرمانیاں دیکھ کر کے دونوں کو حکم ہوگا جہنم میں چلے جاؤ، تمہارے اعمال رب کو راضی نہیں کر سکے، اس نوعیت کے تھے ہی نہیں کہ رب راضی ہوتا، نافرمانیاں بھری پڑی ہیں، تو دونوں کو حکم ہوگا جہنم میں جاؤ۔ تو ایک تو کیا کرے گا؟ تیزی سے جائے گا اور جہنم میں چھلانگ لگا جائے گا، اور دوسرا جائے گا پھر رک کے پیچھے کی طرف دیکھے گا، پھر تھوڑے آگے بڑھے گا پھر پیچھے کی طرف دیکھے گا، پھر آگے بڑھے گا، پھر اللہ رب العزت دونوں کو بلا دے گا، بھائی دونوں آ جاؤ، دونوں آ گئے، ہاں بھائی دونوں کو حکم کا جہنم میں جانے کا، تو اتنی جلدی کیسے گیا؟ اس سے کہا مولا ساری زندگی تیری نافرمانیاں کی، اب آخری تو حکم ہے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، تو نے کہا جہنم میں جاؤ، تو میں نے کہا تاخیر نہ ہوگا، فوراً چھلانگ لگا۔ کبھی تو ہلکا کیوں جا رہا تھا؟ اس نے کہا مولا میں آگے بڑھتا مگر مجھے تیری رحمت یاد آیا تھی، تو جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو پیچھے مڑ کے تیری رحمت کی طرف دیکھتا کہ کہیں تیری رحمت کو جوش آ جائے اور مجھے جہنمی سے جنتی بنا دیا جائے، تو میری نظر تیری رحمت والی امید پر تھی۔ اب فرمائے گا اے میرے فرشتے ان دونوں کو پکڑو اور میری جنت میں داخل کر دو، ان دونوں نے میری رحمت پر بھروسہ کیا اور میں نے انہیں جنت عطا فرما دی۔ دیکھ رہے جس رب نے سب پہلے صفحے پر یہ کہہ دیا میں انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہوں، پھر کیسے امید ہے؟ وہاں پر رحم نہیں، وہ کرنے والا ہے، بندہ اپنے عمل سے اس کو راضی کرنے والا بھی ہے کہ نہیں؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ اس کا مالک کون ہے؟ رب ہے۔ یعنی پہلے بتا دیا بھائی جو کرنا ہے کر لو، آزاد ہو، آؤ گے نا، تو اس دن کا مالک کون ہے؟ اس دن کسی کی نہیں چلے گی، چلتی تو ابھی بھی کسی کی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، چلتی تو ابھی بھی کسی کی نہیں، اسی کی چلتی ہے، لیکن ابھی ہمیں اس حیثیت کا یقین نہیں ہوتا نا، یقین نہیں ہوتا، لیکن اس وقت تو منہ پر مہر لگا دی جائے گی، تو پھر ہاتھ بولیں گے تو پھر یقین ہوگا۔ ہاں اس نے پہلے کہہ دیا جو کر رہے ہو کرتے ہو۔ میں نے رب العالمین نے قرآن میں سیدھا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور الٹا راستہ بھی بتا دیا، دونوں راستے بتا دیے، یہ سیدھا ہے اور یہ الٹا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، لیکن تم پلٹ کے کہاں ہوگے؟ مالکی یوم الدین، سورہ فاتحہ میں پہلے بتا دیا کہ تم پلٹ کے وہیں آؤ گے، تو پھر ذرا سنبھل کے چلنا۔ آج اپنے قدم کو اٹھانے سے میرے سوچ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اس آیت میں کہتے ہیں مولا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ بندہ رب ہی کی عبادت کرتا ہے بھائی، یہ تو بدترین اور بدقسمت ترین لوگ ہیں کہ جو اولیاء اللہ کے دربار پر ہم عقیدتیں اور محبتیں لے کر کے جاتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ عبادت کر رہے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔
اگر کوئی مدد، یعنی کیا مطلب، تجھی سے مدد چاہتے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی دنیا میں ہمارا مددگار بھی ہے نا تو تیری عطا سے مددگار ہے وہ. مدد کس کی ہے؟ تیری ہی ہے. تو اگر کسی اولیاء اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ مدد کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کے بغیر کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ کی عطا سے کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بات سمجھنے والی ہے. ہمارے ہاں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اولیاء اللہ سے استمداد پر، وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی مدد تو اللہ ہی کرنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مدد تو وہی کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے عالم اسباب میں سبب ہیں جن کے اندر تاثیر اسی نے پیدا کی. بارش کے قطرے میں تاثیر کس نے پیدا کی کہ وہ جیسے ہی زمین پر پڑتا ہے تو کمپن اگنا شروع ہو جاتی ہے. اس بارش کے قطرے میں تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی نا. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ وہ بارش کے قطرے میں تاثیر کی ضرورت نے رکھی ہے. تو اگر بارش کے قطرے میں وہ تاثیر رکھ دے، وہ کمپن اگا دے، تو اللہ رب العزت اپنے بڑیوں کی دعاؤں کے اندر وہ نہیں رکھ سکتا کہ انسان کے لیے، بندہ مومن کے لیے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ اولاد بھی عطا فرما دے، مال بھی عطا فرما دے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ آگے ہم نے کیا مانگا؟ ہم نے کہا مولا اب ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدمی عطا کر دینا. عبادت بھی تیری کرتے ہیں تو جسے ہماری آنکھیں کھل گئی نا، کلمہ پڑھ لیا ہم نے، ہم بتوں کے آگے نہیں جھکتے، مولا تیری عبادت کرتے تجھ سے. اب ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، رو کر دعا کرتے مولا. بعض اوقات ہوتا ہے ایسا انسان راستے میں چڑھ تو جاتا ہے لیکن منزل پر پہنچتا بھی نہیں ہے. پٹری سے آپ کے سامنے ایسے کئی لوگ ہوں گے کہ جو راستے پر تو آئے لیکن وہ اس پر ثابت قدم نہیں ہو سکے، ثابت قدم نہیں ہو سکے. تو یہاں پر دعا کیا کرنا ہے ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدمی عطا کر دے. اچھا وہ سیدھا راستہ کون سا ہے یہ بھی بتا دیا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان پیغمبروں، شہداء، صالحین، انبیاء کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے انعام کیا. وہ جس راستے پر ہم ثابت قدمی مانگ رہے ہیں نا، وہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. جن پر اللہ نے انعام کیا یہ ان لوگوں کا راستہ ہے. ان لوگوں کے راستے پر چلا. اب یہاں پر انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہو گیا، لیکن اس سے اگلی آیت جو ہم نے آج کرنی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس سے پہلے آیت میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہوا، لیکن اب جو ہو رہا ہے اب ان انعام یافتہ لوگوں کی پہچان بیان ہو رہی ہے. کیا بیان ہو رہی ہے؟ پہچان، علامت بیان ہو رہی ہے. کیا علامت ہے؟ کہ غیر المغضوبی. غیر المغضوبی کیا مطلب؟ قرآن فرمایا کہ یہ انعام یافتہ لوگ وہ لوگ ہیں جو خدا کے غضب یعنی بد عملی، خدا کے غضب یعنی بد عملی اور ضلالت یعنی گمراہی اور بد اعتقادی سے بچے ہوئے ہوں. کون لوگ ہیں وہ؟ ہم نے پہلے دعا کی کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر کوئی انعام کیا. انعام یافتہ لوگ انبیاء، شہداء، صالحین. علامت کیا ان کی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کی علامت یہ ہے کہ وہ بد اعتقادی سے بھی بچے ہوئے، بد عملی سے بھی بچے ہوئے. ان ساری ان دونوں چیزوں سے، بد عقیدہ اور بد عمل نہیں ہے وہ. ان کا عقیدہ بھی درست ہے، ان کا عمل بھی درست ہے. بعض اوقات بندے کا عمل تو درست ہوتا ہے، عقیدہ درست نہیں ہوتا. دونوں چیزیں ہیں. یعنی وہ لوگ جن پر انعام ہوا ہے وہ بد عمل بھی نہیں ہوں گے اور بد عقیدہ بھی نہیں ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی گمراہوں اور بد مذہبوں سے دور رہنا چاہیے، ان سے اپنی صحبتوں کو دور رکھنا چاہیے، نیک بندوں کی صحبت میں بانٹنا چاہیے ہمیں. اس لیے کہ جو ان کی صحبت میں رہے گا وہ اثر لے لے گا ان سے. تو لہذا یہ بچے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بد اعتقادی سے بھی بچے ہوئے ہوتے ہیں، گمراہی سے بھی بچے ہوئے ہوتے ہیں جن پر ہم انعام کرتے ہیں. تو یہ کیسے بچتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ صحبت نہیں اختیار کرتے، اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو تلقین ہے شاید کہ ہم نے بد عقیدہ اور بد عمل لوگوں سے بچنا ہے، بد مذہبوں سے بچنا ہے.
ان سے اپنے دامن کو دور رکھنا ہے، کیونکہ وہ بھی بچے ہوئے ہوتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے گا یہاں پر کہ دیکھیں چوروں سے علیحدہ رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے نا، دولت، اسے ڈاکو اور چوروں سے دور رہنا چاہیے۔ ایک آج آپ سمجھ جائیں میرے اس نقطے کو، جس کے پاس دولت ہو اسے ڈاکو اور چوروں سے دور رہنا چاہیے، ورنہ دولت خطرے میں پڑ سکتی ہے کہ نہیں؟ اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہو نا، اس کو ایمان کے چوروں سے بھی علیحدہ رہنا چاہیے۔ ایک آج آپ سمجھ جائیں اس بات کو، ایمان کے چور لٹیرے گھوم رہے ہیں بھائی۔ آپ کو ہمارے کو آج سے پہلے ہم نے وہ باتیں نہیں سنی جو آج کہی جا رہی ہیں، نئے نئے انداز سے کہی جا رہی ہیں۔ وہ چیزیں جو ہماری دینی مذہبی اعتقادات ہیں ان سے کہا جا رہا ہے، ان کے بارے میں لوگ لفاظیاں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، جن کے بارے میں ہمارے اسلاف نے باتیں نہیں کی، آج ان پر باتیں ہوتی ہیں۔ ان کو لوگ اپنی بحث کا ایک بندہ پوچھ رہا ہے عبداللہ بن ابی مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ میں نے کہا بھائی تمہیں عبداللہ بن ابی کے ایمان کی فکر کیوں ہو بھائی؟ تم اپنے ایمان کی فکر کرو نا۔ یہ کون سی بحث ہے جو تم لے کر کے آ رہے ہو مارکیٹ میں؟ ہر وہ بات ہو رہی ہے مارکیٹ میں، آپ غور کریں گے نا تھوڑا سا تو آپ دیکھیے گا اس پر ہمارے اسلاف نے بھی باتیں نہیں کی ہیں، ہمارے بزرگوں نے بھی بحث نہیں کی ہیں، لیکن وہ اس کو بحث بناتے ہیں، لے کے آئیں گے۔ بعض اوقات صحابہ کرام کی ذاتیں جو عظمت والی عظیم ترین ذاتیں جن کو حضور علیہ السلام کی صحبت مصطفیٰ میسر آئی، یقین جانیے وہ کتنے عظیم تر لوگ ہوں گے، ان کو عمل کی بھی ضرورت نہیں رہی، بلکہ وہ حضور کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ان کا مقام اتنا عظیم تر ہو گیا، اتنا عظیم تر ہو گیا کہ حضور اسلام فرماتے ہیں کہ ایک طرف میرا صحابی احد کے برابر سونا خیرات کرے اور آدھی سا جو خیرات کرے، اور دوسری طرف تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو۔ میرا صحابی ایک طرف آدھا کلو یا ایک پاؤں جو خیرات کرے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو، پھر بھی میرے صحابی کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آج ان باتوں کو لے کر کے جو عظیم ترین لوگ ہیں، جو عظمت والے لوگ ہیں، ان کی ذاتوں کو ہمارے یہاں بحث بنائی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ان انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا، وہ ضلالت اور گمراہی والے لوگوں سے بچے ہوئے تھے بھائی، بد اخلاقات سے بھی بچے ہوئے تھے، اس لیے ہمیں بھی دور رہنا ہے۔ جس کے پاس دولت اس کو اپنی آپ کو چوروں سے بچانا ہے، اور جس کے پاس ایمان کی دولت اس کو ایمان کے لٹیروں سے بچانا ہوگا۔ تو لہذا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بچا ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں پر غیر المغضوب سے مراد یہودی ہے، کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا ان کے راستے پر نہیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ غضب کس پر ہوا؟ نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے یہودیوں پر غضب ہوا۔ اور ولا الضالین، اور نہ بہکے ہوئے کے راستے پر چلانا والا۔ ولا الضالین کا مطلب ہے نہ بہکے ہوئے کے راستے پر، غیر المغضوب کا مطلب ہے نہ وہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب غضب نافرمانیوں کی وجہ سے یہودیوں پر ہوا، اور بہت گمراہ وہ ہو گئے نصارہ اپنی بد عقیدگیت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ ہم نے کہا مولا تم ہمیں ان دونوں کے راستے سے محفوظ رکھنا۔ جب ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے کہیے نا، آمین۔ آمین آپ کو شاید نہیں پتا آمین کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں آمین کہنے کا رواج ہی ختم ہو رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں خاموش بیٹھے ہوتے لوگ۔ آپ نوٹ کیجئے گا، یہ میں نے بات چھوڑ دی، اب آپ کل دیکھیے گا دعا کر رہے ہیں امام صاحب تو کوئی آمین نہیں کرا، چند لوگوں کی آواز ہوگی آمین بس، جتنے ادھر بیٹھے ہوں گے وہ بھی بیچارے سن ہوں گے، یہ بھی سن ہوں گے۔ آمین کیا ہے یہ آج سمجھ لیجیے آپ، آمین کیا ہے، اس آمین میں کیا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر صاحب تفسیر فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے لیے آمین مہر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ایسی ہے کہ جیسے مہر
سورہ فاتحہ کے لیے آمین مہر ہے ایسی کہ جیسے کتاب بغیر مہر کے مکمل نہیں ہوتی، ایسے ہی سورہ فاتحہ بغیر آمین کے مکمل نہیں ہوتی۔ کتاب پر مہر نہیں لگی جائے تو پتہ پھر کیسے مکمل ہوگی، کیونکہ ابھی جب تک مہر نہیں لگے گی تو یہ بات واضح نہیں ہوگی کہ یہ کتاب اتھینٹک ہے بھی کہ نہیں۔ تو لہذا جس طرح کتاب مہر لگنے سے مکمل ہوتی ہے، سورہ فاتحہ آمین سے مکمل ہوتی ہے۔ اور حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں آمین اللہ رب العزت کی مہر ہے، آمین اللہ رب العزت کی مہر ہے، اور جس بندے نے دعا پر آمین کہا تو گویا کہ اللہ رب العزت اس کی دعا پر مہر لگا دیتے ہیں۔ مبارک اللہ رب العزت ہم سب کو، سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، اللہ رب العزت سورہ فاتحہ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ یقین جانیں گے میں نے بڑا یعنی یوں سمجھ لیں بڑا چھوڑ کے آپ کے سامنے تفسیر کو بیان کر رہا ہوں، ورنہ اس کی ان ڈیٹیل جاؤں تو ایک ایک چیز سمجھنے والی ہے اس کے اندر، لیکن ظاہر ہے بہت زیادہ اس کی تفصیل بیان کروں گا تو آپ کے اندر بے سکونی کسی کیفیت آ جائے گی۔ تو یہاں پر سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی عظیم سورت ہے، آپ دیکھیے سورہ فاتحہ کا اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا کہ اس کو رکھا ہی قرآن کا پہلے صفحے پر رکھا گیا۔ بھئی سب سے پہلے وہی آتا ہے جو سب سے پہلے ہوتا ہے، افضلیت میں بھی مقام میں بھی، تو لہذا سورہ فاتحہ پہلے رکھ دی گئی۔ اور پھر اس کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے، جو نماز پڑھو گے پہلے کون سی پڑھو گے آپ؟ جو نماز پڑھو گے اس میں سورت پہلے کون سی پڑھیں گے آپ؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ ہر نماز میں نفل پڑھو تو سورہ فاتحہ پڑھو گے۔ تو یہ 7 آیتیں تو ہم سمجھ لیں بھائی، 6666 آیتیں نہیں سمجھ سکیں، 7 آیتیں تو سمجھ لیں، کیا بیان ہوا اس میں؟ کم از کم زندگی میں قبر میں جائیں گے یہ تو کہیں گے مولا اتنے تو محبت کی تھی، چلے دنیا داری کے اندر گزر گئے، 2-3 ہمارے یہ سارے میری بچوں کے چکروں میں گزر گئے، مولا 7 آیتیں تو میں نے اچھے انداز سے سماعت کر لی تھی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر تو یہ یوٹیوب پر کے موجود ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ عظیم الشان سورت،